اب میں کیا کہوں، جن لوگوں کی سوچ جانوروں کی ہو، جنہوں نے زندگی میں نہ کبھی لکھا ہو نہ پڑھا ہو، جن کے ہر 2 دن کے بعد گستاخ رسول جن کو سمجھ میں آ جاتی ہو. میں تو صرف ایک سوال کرتا ہوں ایسے بابلوں سے کہ تم نے کسی بیوہ سے شادی کی ہے؟ وہ کہتے ہیں نہیں. تو میں نے کہا پھر گھر جاؤ، ہمیں اسلام مت پڑھاؤ، کیونکہ پہلا کام تو تمہارا ہونا چاہیے کسی اپنے سے بڑی عمر کی بیوہ سے جو 15 سال آپ سے بڑی ہو، اس سے شادی کریں، تب بنے گا نا سنت رسول. اور آپ کو بڑا پیار ہے اپنے پیغمبر سے، کتاب بغیر پڑھے سیٹینک ورسز آپ نے فتوے لگا دیے. اور ایران کے خمینی کو بتائیے لفظ چمچہ یا ڈنڈا یہ سب تو آپ کی ووکیبلری میں نہیں ہے. اس کتاب کے اندر آپ پڑھیں گے اف یو آر ناٹ فرام انڈیا پاکستان، آپ کو اس کا ہیومر نہیں سمجھ میں آئے گا سیٹینک ورسز میں. اور کسی نے پڑھی بھی نہیں ہے. مزے کی بات یہ ہے کہ ویسے میں کور پہ دکھا دوں میرے پاس ہے، یہ لیجیے. اچھا جیسے اوپر وہ تصویر ہے نا، ویسے ہی سلمان رشدی کے اوپر بھی بندہ جو شکل سے ہمیں نظر آیا تو مجھے تو پاکستانی لگتا ہے. ہو سکتا ہے پاکستانی نہ ہو، لیکن یہ کرتوت ہمارے ہی ہوتے ہیں. جاپان سے لے کے پتہ نہیں کتنے لوگوں کو مارا ہے ہم نے، ٹرانسلیٹرز کو اور یہ سب. افسوس کی بات ہے کہ وہ کانفرنس ہو رہی تھی، ٹاک جو تھی وہ ان رائٹرز کی تھی جنہوں نے امریکہ میں پناہ لی، اس لیے کہ وہ جن ملکوں سے آ رہے وہاں انہیں لکھنے کی اجازت نہیں تھی. تو اٹ واز اے گیدرنگ آف مائنورٹی رائٹرز who have fled from their countries، گھر والوں کو چھوڑ کے، پر اس لیے آئے کہ یہاں اپنی مرضی سے کچھ لکھ سکیں. اور اس میں پھر کوئی ایسے پولیس نے تو نہیں کہا، میں تو شکل دیکھ کے بتا رہا ہوں، پاکستانی زیادہ کھڑا ہو گیا، اس میں سرطن سے جدا. زیادہ سے زیادہ پاکستانی نہیں ہوگا تو انڈین ہو جائے گا. کون سا بڑا فرق پڑ رہا ہے انڈیا پاکستان کے مسلمانوں میں؟ ایک ہی سانچے میں بنے ہوئے ہیں، وہی زبان بولتے ہیں، وہی سوچ ہے. They attacked him، گردن پہ چھری ماری اس کے. He is in hospital right now. نیو یارک کے گورنر نے کہا he is thank God not anywhere close to being a fatality. But it just tells us. اب اس کے بعد آپ کہیں گے کہ صاحب اسلاموفوبیا بہت ہے امریکہ میں. یہ جو آئی تھی آپ کی مہمان کانگریس مین منیسوٹا کی، کیا ہے، جس نے بھائی سے شادی کر کے پھر سے بریٹن بھیج دیا تھا. خیر اینی وے 2-4 اور بھی ہیں. ایک کا نام طالب تھا تو وہ ٹلیب کہتی ہیں اپنے آپ کو، ان سے بھی شاید آپ واقف ہوں گی. اس ٹائپ کے ڈیٹرائٹ سے جو ہیں، ان لوگوں نے دھندا بنایا ہوا اپنا کہ اس امریکہ میں اسلاموفوبیا بہت زیادہ ہے. تو اب آپ بتائیے اس کے بعد کیا ہوگا؟ آپ تو ہر سکول میں آپ نے کیفیٹیریا میں مسجدیں بنائی ہوئی ہیں. جماعت اسلامی اور مسلم برادرہڈ کے لڑکے آ کے بچیوں کو حجابیں پہناتے ہیں، پھر ان پہ گاڑی آواز میں عربی کے ورڈ کہتے ہیں. آپ کو پتہ ہے کہ آج کل مسلمان بچوں کی، ینگ لوگوں کی گیدرنگ میں تالی بجانے کی اجازت نہیں ہے ان کو. وہ کیوں؟ وہ طالبان کی طرح؟ ہاں، دیسے تکبیر، اللہ اکبر. تو جب بھی یہ جو پورا 50,000 سال سے انسان تالی بجا رہا ہے خوشی کے اندر، انہوں نے کہا یہ تو کفر ہے. تو آج کل امریکہ اور کینیڈا اور یہاں کے جو ایلیٹ مسلمان بچے بچیاں ہیں وہ تکبیر اللہ اکبر کہتے ہیں، تو دے ڈونٹ کلیپ. یہ حالت ہو گئی ہے آپ کے، آپ اب تالی بھی نہیں بجا سکتے. ڈیزائنر اسلام آ گیا ہے، اس کو فالو کریں. کتاب پڑھی نہ ہو یا نہ ہو، میں آپ سے بیٹ کر سکتا ہوں کہ سیٹینک ورسز بڑی مشکل کتاب ہے پڑھنا. آئی ڈونٹ نو اینی ون. اور جو اس کی ایک زبردست کتاب ہے جو پارٹیشن پہ اس نے لکھی تھی، مائی گڈنس یو شوڈ ریڈ اٹ. از ون آف دا بیسٹ بکس آئی ریڈ ان دی انگلش لینگویج. کیا ہے اس کا، خیر پہلی کتاب جو تھی سلمان رشدی کی، اٹس این ایبسلیوٹ بریلینٹ بک. کہ پارٹیشن ہو رہا ہے اور کون فوجی کہاں بیٹھا ہوا ہے اور لوگ کیا باتیں آپس میں کر رہے ہیں. اٹ از ویری انٹرسٹنگ. اور بعد میں بھی اس نے شالیمار دا کلاؤن ایک لکھی ہے جو کشمیر بیسڈ ہے.
بے تحاشا کتابیں لکھی ہیں, some are very good, some are very tough to read. یہ جو سیٹینک ورسز ہے, آپ اگر آپ مسلمان نہیں ہیں تو آپ کو سمجھ نہیں آئے گا کیا رہا ہے. اور میں تو ایک سیدھی بات کہتا ہوں, جب چمچہ جب ایک آپ یوز کریں تو کسی عرب یا ایرانی کو نہیں پتا یہ کیا کہہ رہا. یہ تو طے ہو گیا کہ ان کی وہ آڈینس تھی نہیں, اور خمینی صاحب کو غصہ آ گیا, میں اس کو ماروں گا, اللہ اللہ 3 ملین بانٹ رہے ہیں لوگوں کو قتل کرنے کے لیے. اس کے بعد پھر یہ نہ کہنا کہ اسلام فوبیا. پورے امریکہ میں پوری 250 سال کی تاریخ میں آج تک کبھی کسی رائٹر پہ حملہ نہیں ہوا. دس از دی فرسٹ ٹائم کہ این آتھر ہیز بین اٹیکڈ. اس کا امپیکٹ کیا ہوگا عام امریکن پہ, لوگ کیسے سوچیں گے. باقی تو چھوڑ دیجئے, یہ ڈبو قسم کا پریزیڈنٹ ہے, اس کو تو پتہ بھی نہیں چلے گا کئی دن تک کہ ہوا کیا, اس کی وائس پریزیڈنٹ کو بھی نہیں پتا ہوگا. لیکن جو جنرل پاپولیشن ہے, جو ریپبلکن پارٹی کا وہاں بڑھتا ہوا زمان مڈ ٹرم الیکشنز ہیں, اس میں کون کیا کہے گا کہ یہ کیا کس ٹائپ کے لوگ آ رہے ہیں اس ملک میں. اس نے تو ٹرمپ نے کہہ دیا کہ وی ڈونٹ وانٹ مسلمز ان امریکہ, بڑے لوگ ناراض ہوئے. اب یہ اگر کہے گا تو ڈونٹ یو تھنک اٹ ول ریزونیٹ کہ کتاب لکھنے پہ یہ آپ دنیا میں بہت کم لوگ سمجھ سکتے ہیں کہ کسی کی کتاب لکھنے پہ اس کا قتل کیا جائے. It really tells you کہ یہ لوگ پڑھنے کے قابل ہی نہیں ہیں, ان کے لیے کچھ نہیں ہے. یہ پھر نالندہ یونیورسٹی جو جلائی خلجی صاحب نے, یہ تب سے چل رہی 12ویں صدی سے یہ حرکتیں کر رہے ہیں. کتابوں سے دشمنی ہے. ٹکشلا میں جلائی, ہر جگہ جہاں جہاں یونیورسٹی تھی مسلمانوں نے کتابیں جلا دی. جو بیچارے ایک آدھ مسلمان لکھتا تھا اس پہ کفر کا الزام لگتا تھا. ابن رشد ہے یا کندی ہے, ابن خلدون ہے, ان سب کو کفر کا الزام لگا کے بھاگتا رہا. ابن رشد اسپین سے کہاں مصر میں جا کے بیٹھا. ہم تو صرف مرانے کے لیے تیار ہیں, نہ بھٹائی کو سنتے ہیں, نہ بھولے شاہ کو سنتے ہیں, نہ کسی کی بات کرتے ہیں. ہمیں اردو, گہری اردو میں بس بات کوئی کر دے جو گلا گڑبڑ کر کے نا وہ عربی کی طرح جیسے بھائی صاحب جیسے اس ٹائپ کی بات کرتے ہیں, لوگ کہتے ہیں واہ 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 واہ. تو وی آر کمپلیٹلی فیک. 500 کتاب سے زیادہ تو کوئی بکتی ہی نہیں. میں نے آپ کو پہلے ہی بتایا تھا پاکستان میں. لیکن اس کا مطلب ہے کہ وہاں پہ امریکہ, کینیڈا یا کسی اور جگہ یورپین کنٹری میں بھی لوگ اس طرح سے محفوظ نہیں ہیں, اور لوگوں کا جو ہے اگر ان کو بک پسند نہیں آئی, کوئی بات پسند نہیں آئی, تو اس کا مطلب یہ تو نہیں ہے کہ کسی کو جان سے مار دیا جائے. تو اور اس سے کیا ثابت ہوا جو آج واقعہ ہوا کہ گردن پہ چھری ماری. The man wanted to kill. The point is کہ ینگ آدمی اس بات کے لیے تیار تھا کہ اس کو پھانسی کی سزا ہو, لیکن وہ جب بھی روز قیامت آئے گی اس کو ملیں گی 72 حوریں. وہ اس چکر میں بیٹھا ہوا. یہاں تو کوئی گھاس نہیں ڈال رہا اسے, یہاں تو وہ اوبر ٹیکسی چلا رہا ہے ادھر سے ادھر, کوئی کارنر اسٹور پہ بیٹھا ہوا, وہاں جا کے ٹھاٹھے مارے گا. شہد کی ندیوں میں پتہ نہیں کیا تصور ہے شہد کی ندی میں نہانے کا. سوچ کے آدمی کون لوگ ہیں جو شہد کی ندی میں نہاتے ہیں. سیدھا سا دودھ کی ندی میں نہانے کو بھی بولیں تو وہ بھی عجیب سا لگتا ہے. کیا ٹینشن ہے شہد کی ندی میں نہانے کا, کتنا بابلا بنا ہے. بٹ اس پہ اس بات پہ گردن کاٹ دیں گے. یہ جو آپ ہنس دی نا, آپ کی بھی کٹے گی میری بھی کٹے گی اس چکر میں. ہاں کچھ استخارہ کر لیں, 40 اپنے پڑھ لیں, آج تک کرسی پڑھ کے تالی بجتی ہے یا ہنومان چالیسا پڑھ کے کچھ تو ہوگا. ہر ریلیجن میں جو ہے سبھی پڑھ کے میں پھونک لوں, شاید کوئی اثر ہو. دیکھیں ہم ہنس رہے ہیں لیکن ہم پہ دنیا ہنس رہی ہے. ہم کچھ کنٹریبیوٹ ہی نہیں کر پا رہے. ہمارا دماغ ہی اس میں لگا کہ امریکہ میں بیٹھا ہوا بندہ جا کے ارے کچھ کر لیتا, کہیں پڑھ لیتا تو پی ایچ ڈی کر لیتا. ہر کوئی جا رہا ہے, اسکول ہے, ایوننگ اسکول ہے. لوگ کہاں سے کہاں امریکہ میں چلے جاتے ہیں کہ گیا اپنی جنت کے چکر میں چلے گئے.